بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، ایک صحت مند زندگی کے لیے 4 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: مثبت سوچ، گہری نیند، متوازن غذا اور مناسب ورزش۔ جس آدمی کی زندگی میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں اس کی زندگی اللہ کے فضل سے ایک خوبصورت زندگی ہوتی ہے، مثالی زندگی ہوتی ہے، آئیڈیل زندگی ہوتی ہے۔ جو ہر وقت منفی سوچ سوچتا ہے، انتقامی جذبے، پریشانی کے جذبے، اذیت کے جذبے، اس کے مقدر میں ساؤنڈ سلیپ نہیں ہوتی، گہری نیند نہیں لے سکتا۔ منتقم مزاج، اذیت دینے والا ذہن، پریشان کرنے والا دماغ، اس کی پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ سچی اور گہری اور خواب آور نیند اس کا مقدر نہیں ہوتی، خود اذیتی کا شکار رہتا ہے۔ اور جس کو سچی نیند نہیں ملتی، گہری نیند نہیں ملتی، اس کا کبھی نظام ہضم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کو نیند مٹ گئی تو اس کو بھوک بھی مٹ جائے گی، چونکہ سچی نیند کے لیے، اچھی اور خالص بھوک کے لیے گہری نیند بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی کو نیند آئی، آپ اس کو کھانا دے تو وہ نہیں کھا سکے گا۔ کیوں؟ کہ نیند کے بعد نظام ہضم کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو منفی سوچیں رکھتا ہے اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اور جس کی نیند اڑ جاتی ہے اس کی بھوک اڑ جاتی ہے، اور جس کی بھوک اڑ جاتی ہے اس کی صحت برباد ہوتی ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، کوئی جا کے ایک پراپر ورزش کر سکے۔ تو ترتیب یہاں سے چلتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہر آدمی کو اپنی ذات میں لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثبت سوچ لینی چاہیے، ساؤنڈ سلیپ لینی چاہیے، گہری نیند لینی چاہیے، اور بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے، یعنی متوازن غذا لینی چاہیے، اور پراپر ورزش کرنی چاہیے۔ اچھا، گہری نیند کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سچی اور گہری اور ساؤنڈ سلیپ اور مضبوط نیند کے لیے ایک نسخہ کیمیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ مسنون طریقہ ہے۔ اس دور کے اکثر لوگ بے خوابی کا شکار ہیں، بے تک خواب آنا، نیند کے بعد بھی طبیعت میں تھکن کا قائم ہونا، حشاش بشاش نہ ہونا۔ پہلے لوگوں کو نیند میں سچے خواب آتے تھے۔ سچے خواب روح کی تھکن بھی چن لیتے ہیں، جسم کی پریشانی بھی چن لیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں سچے خواب کو نہیں، تو غلط قسم کے خواب آئیں گے، وہ نیند کو اور اچاڑ کر جائیں گے، اور پھر اگر وہ نیند آئی بھی ہے تو ٹوٹ پھوٹ کے آئے گی، بے قرار ہوئی قسطوں میں آئے گی، تو آدمی پریشان رہے گا۔ تو اس کے لیے میں ایک نسخہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں یورپ میں گیا تو وہاں دیکھا سب سے زیادہ لوگ کم خوابی کے شکار ہیں، نیند نہیں آ رہی، 3 بجے تک پڑا ہوں، پھر سارا دن آدمی بیکار ہو جائے گا، کاروباری حیات کے قابل نہیں رہے گا، نہ ملازم ملازمت پہ جا سکے گا، نہ بزنس مین دکان پہ جا سکے گا، نہ حالی کھیتوں میں جا سکے گا، نہ کوئی اقتدار پہ جا سکے گا۔ رات نیند جو نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں نے اللہ کی نشانی میں ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے رات کو نیند کے لیے بنایا۔ تو اگر رات کو نیند نہیں آئی تو دن کے کام بھی نہیں ہو سکیں گے، چونکہ آدمی ان ریسٹ ہو جائے گا۔ تو سچی نیند آنے کا ایک طریقہ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آپ فرمایا کہ ایک آدمی ابھی ہماری مجلس میں داخل ہونے والا ہے، وہ جنتی ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، اس کے وجود پہ وضو کے نشان تھے، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو ہم نے اس کو بڑی رشک سے دیکھا کہ یہ جنتی ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آدمی کے کامیاب ہونے کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ پروردگار اس کو اپنے گھر میں یعنی جنت میں داخل ہونے کا اذن عطا کر، اجازت دے دے۔ تو نبی رحمت کی صادق مصدوق پیغمبر کی سچی زبان سے جس کو یہ مل گیا کہ ایک جنتی آنے والا ہے، تو ہماری نگاہیں اٹھ گئیں دروازے کی طرف۔ ایک انصاری صحابی ہے، وضو کے آثار اس کے چہرے پہ تھے۔ پھر آپ نے اگلے دن پھر فرمایا ایک جنتی آنے والا ہے، تو ہم نے دیکھا پھر وہی انصاری داخل ہوئے۔ تیسرے دن آپ پھر فرمایا ایک جنتی ابھی داخل ہوگا، ہم نے دیکھا تو پھر وہی انصاری صحابی داخل ہوئے۔ تو اس دور میں یہ پتہ تھا کہ جنت میں جانے کے لیے کچھ صفات چاہیے ہوتی ہیں۔ تو وہ صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے، میرے جی میں آیا کہ میں پتہ کروں اس میں وہ کون سا عمل ہے جس کی بنا پہ جبریل آ کے آپ علیہ السلام سے عرض کر گئے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو میں نے ایک بہانہ کیا، میں نے کہا چچا، اس صحابی سے کہا چچا میری کسی بات پہ ماں باپ سے انبن ہو گیا، میں نے حلف اٹھا لیا کہ 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا، میرے پاس ٹھہرنے کو جگہ کوئی نہیں، مجھے اپنے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دو۔ انہوں نے کہا بسم اللہ جو۔ میں نے 3 دن تک اس کو مینوٹلی آبزرو کیا، ہر حوالے سے دیکھا، کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا۔ پھر میں نے راتوں کا مشاہدہ کیا تو تہجد پہ وہ صحابی اٹھتے نہیں تھے، رات کو البتہ ذکر کرتے تھوڑی دیر کے لیے اونچی آواز میں، پھر سو جاتے، فجر کی نماز پہ وہ اٹھ جایا کرتے۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ کوئی ایسا نادر، کوئی اینٹیک، کوئی یونیک عمل جو میرے ہاں نہ ہو اور پوشیدہ اس کی ذات میں پایا جاتا ہو، جس کی بنا پہ اس کا جنتی ہونا ڈکلیئر کیا گیا، جنتی ہونا طے کیا گیا۔ تو سچی بات یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ کہتے ہیں 3 دن کی گہری نگاہ کے بعد بھی مجھے اس صحابی کی ذات میں کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا جس کو میں مطمئن ہو کے واپس لوٹ آتا۔ تو پھر تیسرے دن میں نے بالآخر اس کو
اور اس انصاری صاحب سے اپنی صورتحال کو اصل معاملہ عرض کر دیا کہ کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں تھا. 3 دن تک نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دیتے رہے. تو میں ان جنتی بشارت کے پس منظر میں چھپے ہوئے اعمال کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کا مہمان بنا. تو کوئی ایسی بات میں نے نہیں دیکھی، آپ تہجد پہ بھی نہیں اٹھتے. تو وہ انصاری صاحب کہنے لگے بیٹا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، وہی ذکر اذکار نماز روزہ ہے، اور میرے پاس تو کوئی عمل نہیں. اب میں ناظرین جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات قلب کو قلب سلیم بنائے گی، قرآن مجید میں آتا ہے نا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا چونکہ جائے گا نہیں، نہ بیٹے کام آ جائیں گے چونکہ اجنبی بن چکے ہوں گے، کوئی چیز بھی کام الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کام آئے گا. سلامت دل، سلامت زمین کون سی جس پہ جڑی بوٹیاں نہ ہو، شور نہ ہو. سلامت لباس کون سا جس پہ داغ دبے نہ ہوں. سلامت گاڑی کون سی ہے جو سارے اعضاء کے حوالے سے مکمل ہو. سلامت دل کون سا ہے جس کے اوپر کوئی غیر شرعی داغ دھبا نظر آئے. تو الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس لیے حدیث میں آپ میں آتے ہیں اللہ سے قلب سلیم مانگا کرو، اللہ میرے قلب کو قلب سلیم بنا. جس طرح دل کی وینز بند ہو جاتے پریشان ہوتے ہیں، اس طرح قلب سلیم مانگنا چاہیے اللہ سے. تو کہنے لگے میں نے پوچھا کہ کوئی ایسی بات، کہنے کہ بیٹا جو آپ نے دیکھ لیا میرے معمولات، 3 دن کے بعد آپ نے میرے صبح دوپہر شام دیکھی، رات پہلا اول آخری پیر دیکھا، تو ایسی بات تو نہیں ہے. البتہ ایک بات ہے. انہوں نے کہا وہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا سونے سے پہلے میں ہر مسلمان کو معاف کر کے سوتا ہوں. ناظرین یقین جانے وہ کہتے ہیں دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کہہ گیا، ایک حشر کی گھڑی کو ملاقات کہہ گیا. کس سادگی کے ساتھ صحابی نے ایک خوبصورت بات کی طرف اشارہ کر کے ساؤنڈ سلیپ، گہری نیند کا ایک راز اور نسخہ کیمیا عطا کر دیا، اور قلب کو قلب سلیم بنانے کا ایک نسخہ کیمیا عطا کر دیا کہ رات کو سونے سے پہلے معاف کر کے سو. جو آدمی معاف کر کے سوتا ہے گویا ایسے جیسے غسل کر کے سو گیا، اس کو کوئی تھکن نہیں ہے. جب آدمی کسی کے انتقام کی سوچتا ہے، اذیتوں کی سوچتا ہے، پریشانیوں کو سوچتا ہے، تو اس کی اذیتوں کا اثر اس تک پہنچے نہ پہنچے سب سے پہلے یہ بے خواب ہو جاتا ہے، کروٹیں بدلتا رہے گا، فشار خون بڑھ جائے گا، ساری سوچوں کی کثرت سے نیند نہیں آئے گی. تو میری گزارش ہے آپ سے بھی اور ہم سے بھی کہ ہم راتوں کو معاف کر کے سونے کا ہنر سیکھیں. مشکل کام ہے بڑا، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. قرآن مجید میں آتا ہے یہ نعمت صبر والوں کو بات ملتی ہے، اور بڑے جن کے مقدر بڑے جاگے ہوتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. برائی کو اچھائی سے رد کرو، یعنی کسی نے زیادتی کی تو رات کو معاف کر کے سونا. یہ روح کا غسل ہے. جس طرح ایک آدمی رات کو دن پر کام کرتا ہے، گرد غبار پسینہ مٹی، تو گرمی کے موسم میں رات کو شاور لے لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے، تو اس کو کتنی گہری نیند آئے گی، اس کے مسام کھل جائیں گے، طبیعت فریش ہو جائے گی، حیات نو مل جائے گی. اس طرح روح کا غسل ہے کہ رات کو معاف کر کے سوئیں. ہماری طبیعتیں منتقم مزاج ہیں، بھرے پڑے ہیں، دل و دماغ ہمارے زہر سے. ساس کے لیے، بہو کے لیے، بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے، بچے کے لیے، پڑوسی کے لیے، محتاط کے لیے، افسر کے لیے. ہم راتوں کو نشتر زنی کرتے ہیں، اور وہ نشتر ادھر نہیں جاتے، لوٹ کے اپنے پاس آ جایا کرتے ہیں. تو اگر ہم گہری نیند لینا چاہتے ہیں جس میں پاکیزہ خواب اتریں اور سچی نیند آئے، تو ناظرین اس کا طریقہ ایک میں نے عرض کر دیا، وہ جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس صحابی نے کہا تھا میں رات کو معاف کر کے سویا کرتا ہوں. اگر ہم معاف کر کے سونے کی روش بنا لیں تو ہمارا قلب قلب سلیم بن جائے گا. گہری سچی پاکیزہ دیر پا خواب آور اور تھکن اتارنے والی نیند بھی مقدر بن جائے گی. اور جس کی نیند ٹھیک ہے پھر اس کی غذا بھی ٹھیک ہے، جس کی غذا ٹھیک ہے پھر اس کی ورزش بھی ٹھیک ہے، اور جس کی نیند کے پس منظر میں مثبت سوچ ہے. مثبت سوچ کا سب سے خوفناک طریقہ راتوں کو انتقام پالنا ہے. تو جس نے رات کو سونے سے پہلے سوچ مثبت کر لی اس کو نیند آ گئی، جس کو نیند آ گئی اس کی غذا، اس کا معدہ ٹھیک ہو گیا، جس کا معدہ ٹھیک ہو گیا ورزش کر سکے گا. تو چاروں باتوں کی جو روٹ ہے، جو جڑ ہے، وہ مثبت فکر ہے، پاکیزہ سے فکر ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ ہم ہر ایک کے بارے میں اچھی سوچ سوچیں. ہم سفر ایک ضابطہ رکھنا سدا پیش نظر. 90 کی مجھے یاد آ گئی بات کہ جب ہم جامعہ پنجاب میں پڑھتے تھے تو میں پہلے دن 15ویں جماعت میں داخلہ لیا تو جو مجھے کمرہ نمبر ملا وہ 22 تھا. 22 کمرہ نمبر میں جو مجھے الماری ملی وہ ایک خالی الماری تھی. اس کے اوپر میں نے کھولی، اندر سامان رکھنے کے لیے، تو اندر ایک شعر لکھا ہوا تھا. پتہ نہیں میرے سے پہلے کون طالب علم وہاں پڑھا ہوگا، اور اس میں ایک شعر تھا. اب یہ 90 کی بات ہے اور اب اس وقت 2020 ہو چکا ہے. 30 سال پرانا مجھے شعر یاد آ گیا. اس شعر کے اندر بھی پورا ایک مثبت فکری کا ایک نسخہ کیمیاب. ہم سفر
ایک ضابطہ رکھنا سدا پیش نظر، دوست ہو یا دشمن جہاں سب کا بہتر سوچنا۔ یہ ایک شعر مثبت فکری کا ترجمان ہے، اور مثبت فکر اور صحیح سوچنا ہر ایک کے بارے میں یہ گہری نیند کا نشانی، اور گہری نیند پیش خیم ہے اچھی بھوک کا، اور اچھی بھوک پیش خیم ہے کھانے کی، اور کھانے کے بعد جسم کھانا پیش خیم ہے متوازن اور صحت مند جسم کو، اور صحت مند جسم اس قابل ہوتا ہے کہ ورزش کر سکے۔ تو 4 چیزیں ضروری ہیں اس دور میں کرونا سے بچنے کے لیے۔ ہر شخص کو ان 4 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، مثبت فکر اختیار کرنی چاہیے، گہری نیند لینی چاہیے، متوازن غذا لینی چاہیے، اور ہلکی پھلکی ورزش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قلب سلیم بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔